بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ درس نمبر 13 میں پانی کے احکام کے متعلق بحث ہو رہی ہے، اور اس درس میں حدث اور خبث کا فرق اور اس کی تعریف بیان کی جائے گی۔ نجاست کے ذریعے تبدیل ہونے والے پانی کے نجس ہونے کا حکم بھی ذکر ہوگا۔ نجاست اور متنجس میں فرق بھی ذکر ہوگا۔ تغیر حسی اور تغیر تقدیری کا بھی بیان ہوگا، اور جاری پانی کو پاک کرنے کا طریقہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں: فالماء بقول مطلق مطہر من الحدث وهو الاثر الحاصل للمکلف وشبهه عند عروض احد اسباب الوضوء والغسل المانع من الصلاة المتوقف رفعه على النية والخبث وهو النجس بفتح الجيم مصدر قولك نجس الشيء بالكسر ينجس فهو نجس بالكسر۔ فالماء بقول مطلق، پانی بقول مطلق یعنی مطلق پانی، جب اس کو کسی چیز سے نچوڑا نہ گیا ہو، کوئی چیز اس میں زیادہ مقدار میں ملائی نہ گئی ہو، خالص پانی ہو، مطلق پانی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ مطہر من الحدث، وہ حدث سے پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس پر عطف ہو رہا ہے والخبث، اور وہ آب مطلق خبث سے بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حدث کی تعریف کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْأَثَرُ الْحَاصِلُ لِلْمُكَلَّفِ وَشِبْهِهِ، حدث وہ اثر ہوتا ہے جو مکلف کو حاصل ہوتا ہے اور شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے۔ مکلف سے مراد تو وہ انسان ہے جو عاقل بالغ اور قادر ہو اور شریعت کے احکام کا پابند ہوتا ہے تو اس کو مکلف کہتے ہیں، اور شبہ مکلف وہ انسان ہوتا ہے جس کو احکام شریعت کی ذمہ داری دی تو جا سکتی ہے، اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ مکلف ہو، لیکن فعلاً کوئی مانع موجود ہوتا ہے یا اس میں تکلیف کی شرط نہیں پائی جاتی، جیسے بچہ ہوتا ہے یا سویا ہوا انسان ہوتا ہے تو وہ دیوانہ اور مجنون ہوتا ہے، تو یہ شبہ مکلف میں آتے ہیں۔ تو حدث کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر ہوتا ہے جو مکلف یا شبہ مکلف کو حاصل ہوتا ہے عند عروض احد اسباب الوضوء والغسل، جب وضو اور غسل کے اسباب میں سے کوئی ایک سبب اس پر عارض ہوتا ہے۔ وضو کے مبطلات، غسل کے جو موجبات ہیں، جن چیزوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، جب ان میں سے کوئی ایک حاصل ہو جائے تو پھر انسان میں ایک باطنی ناپاکی آ جاتی ہے۔ المانع من الصلاۃ، اور اس حدث اور باطنی ناپاکی کے ذریعے انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ المتوقف رفعہ علی النیت، اور اس حدث اور باطنی ناپاکی کا اٹھانا موقوف ہوتا ہے نیت کرنے پر، یعنی جب وضو یا غسل یا تیمم کریں گے، قربتاً الی اللہ انجام دیں گے، تو پھر وہ حدث اور باطنی ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدث ایک باطنی نجاست اور باطنی ناپاکی ہے، جو کہ وضو یا غسل کے اسباب میں سے کوئی عارض ہو تو وہ حاصل ہوتا ہے مکلف یا شبہ مکلف کو،
اور نماز سے بھی مانع ہوتا ہے اور اس کو ختم کرنا بھی نیت پر موقوف ہوتا ہے۔ والخبث، اور اس کا عطف ہو رہا ہے حدث پر، تو پانی آب مطلق جو ہوتا ہے وہ خبث سے بھی پاک کرنے والا ہوتا ہے۔ خبث کیا ہے؟ وَهُوَ النَّجَسُ، یہ ظاہری نجاست ہوتی ہے، اس کو نجس پڑھنا ہے، فاتح جیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مصدر قول کا، یہ مصدر ہے ناجس الشیء بالکسر ینجسو کا، فاعل یفعل کا یہ کیا ہے مصدر ہے، فہو نجس، اور اس سے اسم جو بنتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، وہ چیز کے جو نجس ہوتی ہے۔ تو خبث وہ ظاہری نجاست کو کہتے ہیں اور حدث وہ باطنی نجاست کو کہتے ہیں۔ ایک لحاظ سے گویا کہ ہم فرق بیان کر سکتے ہیں کہ حدث وہ باطنی نجاست ہوتی ہے، حواس خمسہ کے ذریعے نظر نہیں آتی، جبکہ خبث وہ ہوتا ہے جو ظاہری نجاست ہوتی ہے اور حواس خمسہ سے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ حدث کو اٹھانا نیت پر موقوف ہے، خبث اور ظاہری نجاست کو پاک کرنے کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مزید شہید ثانی فرماتے ہیں وَيَنْجَسُ الْمَاءُ مُطْلَقًا بِالتَّغَيُّرِ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَحَدِ أَوْصَافِهِ الثَّلَاثَةِ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ وَالرِّيحِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَوْصَافِ وَاحْتَرَزَ بِتَغَيُّرِهِ بِالنَّجَاسَةِ عَمَّ لَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُتَنَجِّسِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ بالدبس المتنجس من غیر ان تؤثر نجاسته فيه والمعتبر من التغیر الحسی للتقدیر على الاقوى۔ پانی مطلقاً یعنی ہر قسم کا پانی، جو بھی اس کی قسم ہو پانی کی، وہ نجس ہو جاتی ہے بالتغیر بالنجاست، جب نجاست کے ذریعے اس میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، فی احد اوصافہ الثلاثہ، جب پانی کے تین اوصاف، اللون رنگ، والطعم ذائقہ، والریح بو، جب اس کے رنگ بو ذائقہ میں سے کوئی ایک صفت نجاست کے ملنے سے تبدیل ہو جاتی ہے تو پانی نجس ہو جاتا ہے۔ دون غیرہ من الاوصاف، اس کے علاوہ جو دوسری صفات ہوتی ہیں پانی کی، خفت اور ثقل یعنی اس کا ہلکا یا بھاری ہونا، گرم یا سرد ہونا، یا رقیق اور غلیظ ہونا، یہ چیزیں وہ دخیل نہیں ہیں، بلکہ اگر نجاست کے ذریعے ان تین اوصاف میں سے کوئی ایک بدل جائے پانی کی تو پھر وہ نجس ہوتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِتَغَيُّرِهِ بِالنَّجَاسَةِ عَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ بِالْمُتَنَجَّسِ خَاصَّةً، شہید اول نے یہ جو کہا ہے کہ نجاست کے ذریعے پانی میں تبدیلی واقع ہو، اس شرط کے ذریعے انہوں نے احتراز اور اجتناب کیا ہے اما لو تغیر بالمتنجس خاصتاً، کہ اگر پانی میں تبدیلی واقع ہو لیکن وہ کس کے ذریعے ہو؟ متنجس کے ذریعے، یعنی نجس شدہ چیز کے ذریعے۔ نجاست اس میں اثر نہیں کر رہی بلکہ نجس شدہ چیز کی کوئی صفت اس میں اثر کر رہی ہے، فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ بِذَلِكَ، تو اس صورت میں پانی نجس نہیں ہوگا۔ کما لو تغیر طعمہ بالدبس المتنجس، یہ گویا کہ مثال دینا چاہتے ہیں اس چیز کی، اگر تغیر طعمہ پانی کا ذائقہ بدل جائے بالدبس المتنجس نجس شدہ شیرے کے ساتھ، شیرہ خود نجاست تو نہیں ہوتی، اس میں کوئی نجاست مل گئی تھوڑی سی تو یہ نجس ہو گیا۔ اب نجس شدہ شیرہ جو کہ مٹھاس ہی مٹھاس ہوتی ہے، اگر پانی میں گر جائے اور پانی کو میٹھا کر دے تو پھر پانی نجس نہیں ہوگا۔ من غیر ان تؤثر نجاست فیہ، اگر اس میں نجاست جو تھی شیرے کی وہ اس پانی میں اثر نہ کرے، نجاست کے ذریعے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل نہ ہو بلکہ شیرے کی جو مٹھاس ہے وہ اس کو میٹھا کر دے تو پھر بھی وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔
والمعتبر من التغیر الحسی، پانی میں نجاست کے ذریعے جو رنگ بو ذائقے کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں معتبر ہے کہ وہ حسی تبدیلی ہو، محسوس کی جانے والی تبدیلی ہو، لا تقدیری علی الاقوا، فقط فرضی اور تقدیری تبدیلی کافی نہیں ہے۔ اگر نجاست کے ذریعے پانی کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو، حس ہو، محسوس ہو، حواس خمسہ کے ذریعے اس کو درک کیا جائے تو پھر وہ نجس ہو جائے گا پانی۔ اچھا، اس میں یہ تقسیم بھی کی جاتی ہے کہ نجاست میں مقتضی تغیر موجود ہے لیکن کوئی معنی موجود ہے جو تغیر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ نجاست کا رنگ بھی سرخ ہے، مثلا اس میں خون گرا، اور پانی کا جو رنگ ہے وہ پہلے سے سرخ تھا۔ اب نجاست پانی کو سرخ تو کرنا چاہتی ہے لیکن اگر معنی موجود ہو، خود پانی کا رنگ بھی سرخ ہو پہلے سے، تو پھر وہ کیا ہوگا، اس میں معنی ہونے کی وجہ سے اس میں پانی کا جو نجاست کا جو رنگ ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح کبھی ہوتا ہے مقتضی تغیر موجود ہوتا ہے، معنی بھی مفقود ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ جب صاف پانی میں سرخ خون پڑے گا تو یقیناً اس میں تبدیلی واقع ہو جائے گی، وہ سرخ ہو جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں تو یقیناً وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو تقدیری تبدیلی ہوتی ہے یہ کس قسم کی ہوتی ہے؟ ظاہراً تو یہ ہے کہ وہ محسوس نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی جو مثال خود شہید ثانی نے حاشیہ شرح الامہ میں دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو نجاست ڈالی گئی ہے پانی میں وہ مسلوب و صفت ہو، یعنی خون کا رنگ کیمیکلی طریقے سے ختم کر لیا جائے، پھر اس کو اگر پانی میں ڈالا جائے اور تو ظاہر ہے کہ اس کا رنگ تو پھر تبدیل نہیں ہوگا۔ آیا وہ پانی نجس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اقوی قول کی بنیاد پر وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ شہید ثانی کی تحقیق ہے یہاں پر، اور اس پر جو ہے نا جی انہوں نے تاکید کی ہے، جبکہ علامہ ہلی اور محقق ثانی جو محقق کرکی بھی مشہور ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تقدیری جو ہے تبدیلی واقع ہو جائے تو بھی وہ کیا ہو سکتی ہے، نجاست پھیلا سکتی ہے اور اس پانی کو نجس کر سکتی ہے۔ بلکہ صاحب ہدایت ناظرہ یوسف بحرانی نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور اس طرح کے دوسرے علماء بھی ہیں کہ اگر اتنی زیادہ مقدار میں خون جو کہ مسلوب و صفت ہے وہ اس میں ڈالا جائے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے، اس میں مزید تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک عبارت ہے شہید ثانی کی، وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ اَيْ زَوَالِ التَّغَيُّرِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِعِلَاجٍ إِنْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا۔ اب اگر نجاست کے ذریعے پانی کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ اس کو پاک کیسے کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی اقسام کرنی پڑے گی۔ اگر پانی جاری ہو تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، یا تھورو پانی پاک ہو جائے گا بے زوال ہی، جب اس کا تغیر اور تبدیلی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اے زوال تغیر، جب اس سے تبدیلی زائل ہو جائے گی۔ وَلَوْ بِنَفْسِهِ، اگرچہ وہ تبدیلی خود بخود ختم ہو جائے، جاری پانی ہے وہ چل رہا ہے اور وہ پانی میں جو تبدیلی وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اور بعلاج، یا کسی مصنوعی طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، مثلا اس کا جو خون کا رنگ ہے اس کو وہاں سے لے لیا جائے اگر کسی ایک جگہ پہ ہے، یا مثلا جو رنگین پانی ہے اس کو نکال لیا جائے، یا کوئی اور دوائی وغیرہ اس میں ڈالی جائے، تو اگر جاری پانی سے تغیر اور تبدیلی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جاری پانی کی تعریف کرتے ہیں، وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ مُطْلَقًا غَيْرَ الْبِئْرِ، جاری پانی وہ ہوتا ہے جو زمین سے ابلتا ہے، مطلقاً خواہ قلیل ہو یا کثیر ہو، غیر البیر، اور یہ کنویں کے علاوہ ہوتا ہے۔
علل مشہور، مشہور قول کی بنیاد پر یہی ہے کہ جاری پانی سے جب تبدیلی ختم ہو جائے گی تو وہ پاک ہو جائے گا۔ واعتبر المصنف فی الدروس فیہ دوام نبعہ، جبکہ مصنف یعنی شہید اول اپنی کتاب دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ جاری پانی اس وقت پاک ہوگا خود بخود تبدیلی کے ختم ہونے کے ساتھ، تب وہ پاک ہوگا جب وہ کیا ہوگا، ہمیشہ جاری ہونے والا ہوگا، زمین سے پھوٹنے والا ہوگا، ہمیشگی اس میں پائی جائے گی۔ اگر وہ ہمیشہ سے پھوٹتا ہے اور جو ہے نا جی اس میں کوئی درمیان میں وقفہ نہیں آتا تو پھر وہ کیا ہے، خود بخود تبدیلی ختم ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ کیا ہے، کبھی مثلا پھوٹ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ بند ہو جاتا ہے درمیان میں، تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا۔ وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ كَغَيْرِهِ فِي انْفِعَالٍ بِمُجَرَّدِ الْمُلَاقَاةِ مَعَ قِلَّتِهِ وَالدَّلِيلُ النَّقْلِ يَعْضُدُهُ وَعَدَمِ طُهْرِهِ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ مُطْلَقًا بَلْ بِمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ أَوْ لَاقَ قُرًّا۔ تو مشہور نے فرمایا کہ یہ جو جاری پانی ہوتا ہے یہ پاک ہو جاتا ہے جب اس سے تبدیلی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شہید اول نے فرمایا تھا کہ وہ تب پاک ہوگا جب ہمیشہ وہ نکلنے والا اور پھوٹنے والا ہوگا زمین سے۔ جبکہ شہید ثانی جو یہاں پر قول نقل کرتے ہیں علامہ ہلی اور ایک جماعت فقہا کی، جعلہ قرار دیتے ہیں ہو جاری پانی کو کا غیر ہی دوسرے پانیوں کی طرح، فی انفعال بمجرد الملاقات مع قلتہ، کہ یہ منفعل ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، بمجرد الملاقات جب اس سے نجاست ملے گی، مع قلتہ اگر جاری پانی قلیل ہو اور سے کم ہو تو یوں ہی اس سے نجاست ملے گی تو وہ نجس ہو جائے گا، منفعل ہو جائے گا۔ یہ علامہ ہلی اور علماء اور فقہا کی ایک جماعت کا یہ قول ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالدَّلِيلُ النَّقْلِ يَعْضُدُهُ یا يُعَضِّدُهُ، نقلی دلیل یعنی روایی دلیل جو ہے وہ علامہ ہلی کی تائید کرتی ہے۔ روایت کون سی ہے جناب؟ روایت میں ہے صحیح محمد بن مسلم میں ہے اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء، جب پانی کی مقدار قر کے برابر ہو تو پھر اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی۔ اب اس کا مفہوم نکالیں، اگر پانی کی مقدار قر سے کم ہو تو پھر اس کو نجاست نجس کر دے گی، چاہے وہ جاری ہو چاہے وہ جاری نہ ہو۔ تو یہ دلیل نقلی سے مراد کیا ہے؟ روایت ہے۔ اچھا، جعلہ العلامہ، علامہ نے اس جاری پانی کو قرار دیا ہے کہ غیر دوسرے پانیوں کی طرح، فی انفعال کہ وہ منفعل اور نجس ہو جائے گا، بے مجرد الملاقات، وعدم طہرہ بزوال تغیر مطلقا، یہ انفعال پر اس کا عطف ہے، اور جاری پانی پاک نہیں ہوگا، یہ علامہ کا نظریہ ہے، جاری پانی پاک نہیں ہوگا بے زوال تغیر مطلقا، کہ اس سے جب تغیر اور تبدیلی ختم ہو جائے تو خود بخود تبدیلی ختم ہونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ بل بما نبہ علیہ بقولہ، بلکہ اس طریقے سے وہ پاک ہوگا کہ جس کو انہوں نے اپنی عبارت میں بیان کیا۔ یہ شہید اول کی عبارت ہے جو بریکٹ میں آ رہی ہے، او لاقا قرآن، اگر جاری پانی قلیل ہو قر سے کم ہو تو پھر علامہ ہلی کا نظریہ ہے کہ وہ نجاست ملنے سے نجس ہو جاتا ہے، اور فقط تغیر اور تبدیلی کے ختم ہونے سے وہ پاک بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ قر پانی ملانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ پاک ہوگا۔
تو اس میں جو موجود ہے مطلقاً اس کو دیکھ لیتے ہیں، چاہے وہ خود بخود تبدیلی ختم ہو یا جناب علی مصنوعی طریقے سے اس تبدیلی کو ختم کیا جائے۔ بہرحال علامہ ہلی نے جاری قلیل پانی کو قلیل کے حکم میں قرار دیا ہے، اور خود بخود وہ اس کی تبدیلی ختم ہونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ اور پانی کو ملانا پڑے گا۔